بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جی ہاں، اس نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اس توفیق پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے شامل حال کی ہے، یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ایک عظیم کام کی طرف ہمارا رخ کر دیا ہے۔ مسنون دعاؤں میں یہ چیز مانگی جاتی ہے، اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک۔ یہ دعا اکثر مولانا الیاس صاحب مانگتے تھے، یوں کہتے ہیں، مسنون دعا ہے کہ اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک۔ اے اللہ، ہمارے دل، ہماری پیشانیاں، ہمارے اعضاء جوارح سب تیرے قبضے میں ہے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، سب تیرے قبضے میں ہے۔ آدمی کا دل آدمی کے قبضے میں نہیں ہے، حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جیسا چاہے پلٹا جائے۔ تو اس دعا میں بھی اسی کا اقرار کیا ہے کہ ہمارے قلوب، ہمارے اعضاء، ہمارے جوارح سب تیرے قبضے میں، ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ جب سب تو نے اپنے قبضے میں رکھا ہے ہمارا سارا، تو ہماری عرض یا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا، جب آپ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ ہماری سب چیزیں آپ کے قبضے میں ہے، تو فَإِذَا فَعَلْتَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيُّنَا، تو آپ ہمارے مددگار بن جائیے، آپ ہمارے مددگار بن جائیے، آپ ہمارے کارساز بن جائیے، یعنی ہمارے کاموں کو بنانے والے بن جائیے، تاکہ ہمارے کام بنتے رہیں، کیونکہ سب چیزیں تو آپ کے قبضے میں ہے۔ فَكُنْ أَنْتَ وَلِيُّنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور صحیح راستے کی طرف ہماری رہبری کیا کرے۔ یہ دعا مانگیے، مسنون دعا ہے یہ، اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيُّنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ ہاں، اس لیے کہ ہر زندہ آدمی، اس پر فتنے کا خطرہ ہے۔ جی ہاں، اس پر فتنہ کا خطرہ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، کہ کوئی زندہ آدمی خالی نہیں ہے، پتہ نہیں کل کو کیا کر بیٹھے۔ ہاں، کل کو کیا کر بیٹھے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ ہاں، کل کو کسی سے لڑ پڑا، کسی کچھ کر دیا۔ جی ہاں، تو ہر زندگی فتنے کے خطرے میں ہے، پتہ نہیں کیا کر بیٹھے۔ اس لیے دعا مانگی ہے کہ ہماری سب چیزیں آپ کے قبضے میں ہیں، تو پھر آپ ہمارے مددگار رہیں، وہ ہمیں صحیح راستے کی رہبری کریں۔ جی ہاں، تاکہ ہماری صلاحیت بگاڑ کی طرف نہ جائے۔ جی ہاں، یہ دعا ہے میرے دوستوں، مسنون دعا بھی ہے، مسنون دعا میں دعوت بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں۔ اپنی دعوت میں نبی ہیں اور دعا میں بھی آپ نبی ہیں، آپ کی دعاؤں میں دعوت ہے۔ جی ہاں، اور آپ کی دعوت میں دعا ہے کہ آپ ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اس راستے کی خیر وہ بھی ہم پر کھول رہے ہیں، اس کے خلاف میں جو شر ہے وہ بھی کھول رہے ہیں۔ ہاں، حدیثوں میں دو قسم کی دعائیں، ایک وہ دعائیں جس کو استعانت کہتے ہیں، مدد مانگنا، سہارا چاہنا، اس میں سارا مضمون یہی ہوتا ہے، مدد مانگی ہے، سہارا مانگا ہے۔ دوسری قسم وہ دعائیں جسے پناہ مانگی ہے، بچنے کی دعا مانگی ہے کہ ہمیں اس سے بچانا۔ یہ دو پہلو دعا میں ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، خیر ہے، یہ تو ہمیں دینا، اور یہ شر ہے، اسے ہم کو بچانا۔
یہ دونوں مضمون کی دعائیں حدیثوں میں ہے. استعانت استعاذہ اس کو کہتے ہیں, دونوں قسم کی دعائیں. یہ دعائیں اللہ سے مانگنی چاہیے, یاد کرنی چاہیے. جی ہاں, کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے, ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم کو یہ یاد کرنی چاہیے. ہاں, کیونکہ وہ ہماری ضرورت کی چیز ہے. وہ دعا ہماری ضرورت کی چیز ہے کہ دعا بندے کی حاجت بھی ہے, خدا کی عبادت بھی ہے. دعا میں دونوں پہلو ہے, دعا میں دونوں پہلو ہے کہ دعا بندوں کی حاجت بھی ہے اور خدا کی عبادت بھی ہے. کیونکہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے, غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے, شرک ہے غیر خدا سے دعا مانگنا. دعا کس سے مانگی جائے گی؟ ایک اللہ سے مانگی جائے گی. اذا استعنت فاستعن باللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استعنت فاستعن باللہ, جب تجھ کو مدد لینی ہو تو اپنے اللہ سے مدد مانگا کر. ہاں, اللہ تیری مدد کرے گا. یہ ہم کو ہدایت ہے. اس لیے اصل چیز یہی ہے کہ زندگیوں کا ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. یہ اصل ہے. اس کو انابت کہتے ہیں, اس کو انابت کہتے ہیں. جی ہاں, انابت کے معنی کہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا. دلوں کا رخ غیر خدا کی طرف ہو جائے, یہ دلالت اور گمراہی کہلاتی ہے. اور دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, اس کو انابت کہتے ہیں. انابت کا کیا اثر ہے کہ انابت کا اثر ہدایت ہے. کہ جب دلوں میں انابت آئے گی, دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہوگا تو ہدایت آئے گی. ہاں, وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت کرے گا کہ جس کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. تو اس کو انابت کہتے ہیں, دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا. ہاں, کہ مانگنے والے بھی بن گئے, ماننے والے بھی بن گئے, بچنے والے بھی بن گئے. دونوں سب کرنا ہی نہیں, ماننے والا بھی بننا ہے, مانگنے والا بھی بننا ہے, اور نہ کرنے کی چیزوں سے بچنے والا بھی بننا ہے. جی ہاں, یہ زندگی کی ذمہ داریاں کہلاتی ہے. یہ زندگی کی ذمہ داریاں کہلاتی ہے کہ اللہ سے مانگو. اللہ مانگنے والوں سے راضی ہے, نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے. کہ اللہ سے مانگا کرو, چھوٹی چیز بھی مانگو, بڑی چیز بھی مانگو, اچانک کی خیر مانگو کہ اللہ مجھے اچانک کی خیر دے دے. حدیث شریف میں کہ مجھ کو اچانک کی خیر دے دے. سوچو, آدمی کو اچانک خیر مل جائے کتنی خوشی ہوگی. ہاں, یہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگو کہ اللہ مجھے اچانک کی خیر دے دے, اور مجھ کو اچانک کے شر سے بچا لے. کہ اچانک کوئی شر نہ آ جائے, اوپر سے کوئی گر گیا اور ٹوٹ گیا. اچانک کی شر بہت بھاری ہوتی ہے. کہ مجھے اچانک کے شر سے بچا اور مجھ کو اچانک کی خیر عطا فرما. یہ سب ہدایتیں دی گئی ہے ہم کو, اور یہی مقصد ہے ہمارے اس کام کا. ہاں, کہ اللہ سے مانگنے والے بھی بن جائیں, اور اللہ کی بات ماننے والے بھی بن جائیں, اور اللہ کی بات لے کر دنیا میں پھیلانے والے بھی بن جائیں. یہ ہماری زندگیوں کی ذمہ داریاں ہیں, سب پوری امت پر. ایسے ہی انفرادی طور پر ہر آدمی اپنی زندگی کو صحیح کرے. قبر میں ہر آدمی کی انفرادی اس کا امتحان ہے. وہ اکیلا ہے اپنی قبر میں. ہاں, اپنی قبر میں وہ اکیلا ہے, تو وہ اپنی انفرادیت دیکھے گا کہ میری انفرادی زندگی کیسے گزری ہے. اور جب قیامت آئے گی تو سب چیزیں اندر کی باہر کی کھل جائے گی. یوم تبلی السرائر, سب کھلے گی. قبر میں تو اس کی اپنی ہے. جی ہاں, اس کی اپنی ہے. اس کے اعمال اس کے چاروں طرف ہو جائیں گے, نمازیں, اس کے روزے, اس کے زکوٰۃ, اس کے نیک اعمال, یہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے.
اکیلا ہے وہ، تو اس کو اس کی انفرادی زندگی دکھائی جائے گی. جی ہاں، اس لیے ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگیوں کو صحیح کریں. ہاں، ماحول پر اعتماد نہ کریں کہ ہم تو ہیں ہی، ہم تو ہیں ہی. یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم کو ماحول چلاوے، بلکہ ماحول بھی ہماری وجہ سے بنے گا. ہم کو کیا چلائے گا؟ ماحول ہماری وجہ سے بنے گا. کہ ہم میں ہر ایک پابند ہو جائے گا تو ماحول بن جائے گا. جی ہاں، اس لیے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی انفرادی زندگی میں اپنے آپ کو پابند کرے. ہاں، اپنے ایمان کے بڑھانے کا بھی پابند کرے کہ اپنے ایمان کو بڑھائیں. کہ اپنے ایمان کو بڑھانے کا کیا راستہ ہے؟ کہ ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنے والے بنے. کیونکہ آدمی پر حالات آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں. ہاں، تو ایک تو ہے کہ حال کو سامنے رکھ کر عمل کرے، اور ایک یہ کہ حکم کو سامنے رکھ کر عمل کرے. یہ دو راستے ہیں، یہ دو راستے ہیں. حکم کو سامنے رکھ کر عمل کرنا، حالت کو سامنے رکھ کر عمل کرنا. تو صحیح راستہ کیا ہے؟ صحیح راستہ یہ ہے کہ حکم کو سامنے رکھ کر کام کرو. حالات اچھے آئیں تو شکر کے ساتھ کہ ہم دو حالات بھی اچھے ہوئے، حکم بھی پورا ہو گیا. جیسے سردی میں رمضان آیا تو سردی بھی ہو گئی، رمضان بھی ہو گیا. جی ہاں، یہ ہوتا ہے. تو اصل زندگی یہ ہے کہ حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. پھر اس میں مختلف حالات آئیں گے، اچھے حالات بھی آئیں گے تو شکر کے ساتھ، اور ناگوار حالات آئیں تو کہ صبر کے ساتھ. جی ہاں، ناگوار حالات آئیں تو صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرے تو اللہ تعالیٰ حکم کا بھی بدلہ دیں گے، اور حکم پورا کرنے میں جو چیز برداشت ہوئی ہے اس کا بدلہ بھی دیں گے. جی ہاں، یہ اللہ کا دستور ہے کہ حکم کے پورا کرنے میں جو ناگوار حالات آئے ہیں اس پر بھی دیتے ہیں. کہ ہمارے حکم پورا کرنے میں ان پر بھوک آئی، ان پر پیاس آئی، ان کو ایذائیں دی گئی، ہاں، ان کی چیزیں چھوٹ گئی، جو مہاجرین کی بہت سی چیزیں چھوٹ گئی، تو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نقصان کا بدلہ دے گا، اور حالات کا بھی بدلہ دے گا. کہ ہمارے راستے میں بھوک آئی، پیاس آئی، تھکن آئی، کہ تھکن کا بھی بدلہ دیں گے، پیاس کا بھی بدلہ دیں گے، بھوک کا بھی بدلہ دیں گے. کہ یہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، یہ تھکے رہے. یہ ترغیب دی ہے. ہاں، دنیا کے کسی شعبے میں ایسا نہیں ہے. دنیا کے شعبے ہوتے ہیں نا، کسی شعبے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے آئے ڈپارٹمنٹ میں اور کام میں لگ گئے تو آپ کو بھوک کا یہ ملے گا. ایسا ہے کہ آپ بس بدل کر آئے ہیں دفتر میں تو آپ کو یہ ملے گا؟ ایسا نہیں. آپ کو تو وقت پر آنا پڑے گا، چاہے کچھ کرو. ہاں، ہمارے ہاں یہ ہے کہ حکم کی ادائیگی میں جو حالات آئیں گے وہ بھی لکھے جائیں گے. جی ہاں، وہ بھی لکھے جائیں گے کہ انہوں نے بھوک کے ساتھ کام کیا، تنگی کے ساتھ کام کیا، صبر کے ساتھ کام کیا. ہاں، مدینے کے آس پاس میں جو دیہات تھے ان دیہات والوں کو اللہ نے ترغیب دی کہ مدینے کے آس پاس میں جو دیہاتی لوگ ہیں وہ نبی کے کام میں پیچھے نہ رہیں. یہ ان کو حکم دیا. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. کہ جو دیہاتی لوگ اطراف میں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے رہیں، لیکن نبی کے کام میں اپنے آپ کو نبی سے پیچھے نہ رکھیں کہ بھئی نبی کرے ہم تو یہاں ایک ایسا نہیں. بلکہ نبی کے کام میں یہ دیہات کے لوگ بھی نبی کے ساتھ رہیں. اگر یہ نبی کے ساتھ رہیں گے تو رہیں گے تو کہ ان پر جو حالات آئیں گے ان کو ان کے حالات کا انعام دیا جائے گا. ان پر بھوک آئے گی تو ان کو بھوک لکھ لی جائے گی.
ان کی پیاس آئے گی تو ان کی پیاس لکھ لی جائے گی، ان پر تھکن آئے گی تو ان کی تھکن لکھ لی جائے گی، وغیرہ ان کو ترغیب دی ہے تاکہ کوئی بھی اس کام میں پیچھے نہ رہے، یہ ترغیب دی ہے، کیوں کہ یہ بڑا کام ہے اور یہ زندگی بنانے کے لیے اس کے اندر خاص اثر ہے زندگیوں کو بنانے کے لیے، کیونکہ نبی آتے ہی ہیں زندگیاں بنانے کے لیے، ہاں زندگیاں گزارنے کے لیے تو سب گزارتے ہی ہیں، تو وہ گزروانے کے لیے نہیں آتے بلکہ زندگیوں کو بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اور زندگی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے، یہ پہلی بات زندگی کے کام میں۔ نبی کے کام میں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کا تعلق اپنے رب سے صحیح ہو جائے، اس لیے کہ اللہ سے تعلق کے صحیح ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ سے تعلق صحیح ہو گیا کہ سارے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ یہ ارشاد ہے بزرگوں کا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور اللہ کا تعلق ٹھیک کر لیں گے کہ اللہ ناراض نہیں، اللہ راضی ہو گئے کہ بس کہ اللہ صاحب کو راضی کر دے گا، سارے حالات صحیح کر دے گا۔ اللہ نے حالات اپنے قبضے میں رکھے ہیں، اسباب بندوں کے قبضے میں دیے، یہ ترتیب ہے۔ اسباب آپ کے قبضے میں، پیسے آپ کے پاس ہے، دوائیں آپ کے پاس ہیں، ہتھیار آپ کے پاس ہیں، جی ہاں، تو اسباب بندوں کو دیے ہیں، لیکن اسباب سے بننا نہ بننا یہ آپ کے قبضے میں رکھا ہے کہ بھئی ہتھیار ہے تو گالی بجائیں گے، جی ہاں، دوائیں ہیں تو تندرست ہو جائیں گے، مال ہے تو حاجتیں پوری ہو جائے گی، کہ نہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ یہ ہے، اس لیے کہا کہ اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جب وہ راضی ہو جائیں گے تو سب کو راضی کر دیں گے، یہ دعوت ہے اور یہ آسان ہے، سب کو راضی کرنا مشکل ہے، ایک کو راضی کرنا آسان ہے، ایک کو راضی کرنا آسان ہے، وہ سب کو راضی کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ ہاں، ایک راضی کر جائے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ راضی ہو گیا کہ بڑی بات ہو گئی، اللہ خود بھی بڑے ہیں، ان کا راضی ہو جانا بھی بڑا ہے، یہ دعوت ہے کہ اللہ کو راضی کرے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اپنے احکام ادا کرنے سے، کہ جو جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں اس کو یقین کے ساتھ ان حکموں کو پورا کرنا، ان حکموں کو ادا کرنا، فرائض ہیں تو فرائض کو ادا کریں، اس لیے کہ کوئی بندہ خدا سے قریب ہو نہیں سکتا، اس کی رحمت سے قریب ہو نہیں سکتا جب تک کہ فرائض نہ ادا کرے، چاہے نوافل جتنا ہی پڑھے۔ عبداللہ ابن عباس سے فتویٰ پوچھا، کسی نے فتویٰ پوچھا کہ ایک آدمی دن بھر عبادت کرتا ہے اور رات بھر، دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر قیام کرتا ہے، لیکن جمعہ جماعت میں نہیں ہوتا، جمعہ کی نماز میں، وہ 5 وقت کی جماعت میں وہ نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ میں کہ جہنم ہی ہے۔ کیوں؟ یہ جمعہ اور 5 وقت کی نماز یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے، وہ تو ادا نہیں کر رہا، تو وہ اپنے نفع کے لیے نوافل پڑھ رہا ہے، کیونکہ نوافل تو اپنے نفع کے لیے ہوتے ہیں، وہ فرائض کے بعد ہے، جی ہاں، وہ فرائض کے بعد ہے کہ فرائض کی کمی پورا کرنے کے لیے ہم کو نوافل دیے ہیں، اس لیے ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی ایک تو اپنے فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے،
یہ قناعت نہ کریں کہ ہم تو ہیں نہیں، بلکہ اپنی نمازوں کو اچھی بنائیں، اپنی نمازوں کو اچھی بنائیں، اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق پڑھیں، نماز کی سنتیں یاد کریں کہ نماز میں کتنی سنتیں، ہاں کیا کیا باتیں نماز میں سنت ہے، کیا کیا باتیں واجب ہیں، تاکہ یہ عبادت بنے، نہیں تو عادت بن جائے گی، ایک عادت پڑی ہوئی ہے، عادت پوری ہو جاتی ہے، ایسا نہیں، بلکہ عادت نہیں، اس کو عبادت بنانی ہے، اور عبادت بنتی ہے صحیح نیت سے اور علم و عمل سے، کوئی بھی عبادت ہو، ایک تو اس میں صحیح نیت ہوگی اور اس کے اندر اس کے علم اور اس کا عمل ہوگا، جی ہاں، تو وہ بنے گی عبادت، جی ہاں، رکوع ہے تو رکوع کا علم ہے، سجدے کا علم ہے، سجدہ کیسا کرنا چاہیے، ہاں، تو یہ چیزیں سیکھنی ہے ہمیں اللہ کے راستے میں، تاکہ ہماری عبادتیں صحیح ہو جائیں، کیونکہ اسلام کا دار و مدار انہیں 5 چیزوں پر ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، کلمہ تو اللہ نے دیا ہے الحمدللہ، اب باقی ارکان تو اپنی نمازیں صحیح کرنی ہے، ادا نمازوں کو اہتمام سے پڑھیں، ہاں باوضو رہیں، جی ہاں باوضو رہنا، یہ تقوی کی بات ہے کہ ہمارا زیادہ وقت باوضو گزرے، جی ہاں، کیوں کہ ہم تو داعی ہیں، ہم تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، رات دن اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، ہاں تو کہ باوضو رہو۔ ہمارے حاجی عبداللہ صاحب نے قصہ سنایا ایمان میں کہ ہمارے ایک بزرگ لکھنؤ کی طرف سے آ رہے تھے ادھر، تو راستے میں ایسے زہر کا وقت ہو گیا، ہاں زہر ہو گئی، لبے سڑک کوئی مسجد بھی تھی، تو یہ سوچا کہ مسجد ہے بقبے نماز پڑھ، کوئی اللہ کا بندہ آ جائے تو جماعت سے پڑھیں، ہاں کیونکہ مسجد میں جماعت سے پڑھنا یہ ایک مخصوص سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسجد میں اور جماعت سے، مسجد میں نماز پڑھنا اور جماعت سے نماز پڑھنا، ابن مسعود فرماتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی سنت ہے، اس سنت کا کیا نتیجہ ہوگا، اس بیچ میں بات آئی، فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے تو وہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھایا کرے، مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھا کرے، کہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملے گا، یہ ابن مسعود خاص کر سکتے ہیں، پتہ ہے وہ حدیث ہے، تو اس لیے اپنی نمازوں کو مسجدوں میں جماعت کے ساتھ فضائل، جیسے مولانا فرمایا فضائل کو کماؤ، فضائل کو کماؤ، جی ہاں کہ فضائل ہمارا اصلی سرمایہ ہے، فضائل کیا ہے، اصلی سرمایہ، اصلی کمائی، اللہ نے فضائل اسی لیے سنائے ہیں نبیوں کے ذریعے سے تاکہ لوگ فضائل کمائیں، سر سے اترنے والی چیزیں نہ کرا کرے، سر سے اتر گئی فضیلت ملے نہ ملے، یہ بات ایمان کی شان کے خلاف ہے، ایمان والا تو فضیلت چاہے گا کہ مجھے اللہ کا انعام ملے، مجھے اللہ کا اکرام ملے، جی ہاں میرے عمل کا اللہ مجھے بدلہ دیں، حالانکہ بدلہ اللہ پر واجب نہیں ہے، تو اللہ نے خود ہی طے کیا کہ میں بدلہ دوں گا، ورنہ ہم بدلے کے حقدار نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے، بدلہ کیسے لوگے، ہاں لیکن اللہ نے ہم کو یہ کہا، اس لیے ہم کو فضائل سنائے، اسے فضائل کو سامنے رکھ کر زندگیاں گزارنی ہیں، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل اعمال کے بھی فضائل بتائے ہیں اور اعمال تک پہنچنے کے جتنے راستے واسطے ہیں اس کے بھی فضائل بتائے ہیں، سمجھ نہیں رہی بات، ہاں مسجد میں چل کر کے آوے تو چل کر کے آنے کی بھی فضیلت ہے، اس کو ایک ایک قدم پر ایک نیکی ملے گی،
ایک درجہ بلند ہوگا، ایک خطا معاف ہوگی، چل کر آنا. جی ہاں. پھر انتظار میں بیٹھا ہے تو انتظار لکھا جائے گا. کسی بھی جگہ انتظار پر کچھ نہیں ملتا، بیٹھو وہاں ویٹ کرو. جی ہاں. اب تو بہت ہو گئی ہے چیز، ویٹ کرو وہاں ویٹنگ روم میں. ہاں. اللہ ایسا نہیں ہے کہ ویٹ کراوے اور خوش ہو جائے، کہ اگر ویٹ کیا ہے تو ویٹ پر بھی ملے گا. کہ نماز کا انتظار نماز ہی ہے. نماز کا انتظار نماز ہی ہے. جیسے نماز پر ثواب دیں گے، انتظار پر بھی ثواب دیں گے. یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ کہیں ملتا نہیں انتظار پر اور ویٹ پر کچھ دنیا میں. لوگ اس زمانے میں ویٹ سے پریشان ہو گئے ہیں. ہاں، اللہ کا انعام ہے. مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ جو نماز بغیر انتظار کی ہوگی وہ پھوس ہوگی. وہ کیسی ہوگی؟ پھوس. ہاں، اس میں قوت نہیں ہے، بلکہ وقت سے پہلے پہنچ جائے اور انتظار کرے. اگلی سنتیں بھی پڑھے، پچھلی سنتیں بھی پڑھے، اور ان سنتوں کی فضیلتیں یاد رکھیں. مجھے کب ختم کرنا بتا دینا. ہاں نہیں بدلا. فجر کی 2 رکعت نماز سنت دنیا مافیا سے بہتر ہے. ظہر کی 4 رکعت نماز سنت تہجد کے برابر ہے. جی ہاں. عصر کی 4 رکعت نماز سنت جو ادا کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی ہے. کیا دیا ہے؟ دعا دی ہے. رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. تو نبی کی دعائیں لینا، فضیلتیں لینا، یہی اصل کام ہے. اور کیا کام ہے؟ اور کیا کام ہے؟ فضائل کماؤ. تو اس لیے فضائل کمانا چاہیے یہاں، تاکہ اس سے ہماری آخرت بنے. اس کام کے ذریعے سے آخرت بننے کا فکر اپنے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ میری آخرت بنے. دنیا کی رغبت کم ہو جائے، دنیا کی رغبتیں کم ہو جائے، اور آخرت کی فکر کہ آخرت فکر زیادہ ہو جائے. اور ان دونوں باتوں کا اثر یہ ہوگا کہ وہ اپنے اعمال میں اہتمام کرنے والا ہوگا، کیونکہ آخرت بنانے کے لیے تو اعمال ہی کا اہتمام ہے. اعمال ہی سے آخرت بنتی ہے، اور کس چیز سے بنتی ہے؟ اس لیے اپنے عملوں میں اپنے آپ کو اہتمام کرنے والا بنانا چاہیے، اس کی فضائل یاد کرنے چاہیے. ہم لوگ شروع میں جب بمبئی جاتے تھے تو پرانے لوگ ہوتے تھے، وہ کھڑاؤں پہ اکر جانتے تھے، کھڑاؤں لکڑی کے مگر منجے ہوئے. تو وہ ہم کو کہتے تھے کہ فضائل سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ جانتے ہو؟ پھر بتاتے کہ فضائل کی کتابوں کو حلقوں میں پڑھو، جیسے مولانا نے فرمایا، سفروں میں، گھروں میں، مسجدوں میں. یہ تو عمل جاری ساری ہے الحمدللہ. ایسے ہی فضائل کا مطالعہ کرو، اس کو اکیلے پڑھو. اکیلے پڑھو، جیسے موبائل اکیلے دیکھتے ہیں، اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور دل بھی کالا ہوتا ہے. ہاں، تو اس کو فرمایا تھا کہ اکیلے پڑھو فضائل کو. تو اکیلے پڑھو گے تو اس حدیث کا تاثر تمہارے قلب پر آئے گا، اس حدیث کا تاثر پیدا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں. ہاں، جس چیز سے قلب متاثر ہوگا وہ یاد بھی رہے گی. متاثر نہیں ہوا ہے تو یاد نہیں رہتی. جی ہاں. تو کہا مطالعہ کرو، تنہائیوں میں ان فضائل کو پڑھو. تیسرا کام یہ ہے
یہ فضائل جس کو حلقوں میں پڑھے مطالعہ کیا، جب دعوت دینے جاؤ امت میں تو دعوت فضائل سے دو، اپنے بھائی کو فضائل بتاؤ، اپنے بھائی کو کسی عمل پر تیار کرنے کے لیے اس کے فضائل بتاؤ. تو جب فضائل سنتا ہے آدمی تو اس کے اندر ایمان ہے، وہ اس کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے اور فضائل کے شوق میں وہ اپنے عمل پر آ جاتا ہے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ فائدہ بتاؤ، فضیلت بتاؤ، برکت سمجھاؤ کہ اس میں یہ برکت ہے، تو وہ فضیلت لینے کے لیے، برکت لینے کے لیے تیار ہو جائے گا. پھر اس عمل پر جب وہ پکا ہو جائے گا تو وہ پھر اس عمل کو اللہ کے لیے کرے گا. ابھی تو برکت کے لیے کر رہا ہے، فضیلت کے لیے، اور اس عمل کو اللہ کے لیے کرے گا. کیوں کہ وہ عمل میں پختہ ہو گیا تو اب چھوڑے گا نہیں اس کو. یہ طریقہ بتاتے تھے. اس لیے فضائل کے ذریعے سے اپنے عملوں میں پختگی پیدا کرنی ہو. کہ فضائل کی تاثیر یہ ہے کہ فضائل سے یقین پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ یقین پیدا ہوتا ہے. جیسے مسائل سے صحیح طریقہ معلوم ہو جاتا ہے، مسائل سے عمل کا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور فضائل سے کہ فضائل سے اندر یقین پیدا ہوتا ہے. ایک نماز باجماعت پڑھی جائے گی تو 27 درجہ زیادہ ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوقات میں بھی فضیلت رکھی ہے، جیسے اعمال میں بھی فضیلت ہے کہ نماز کو اپنے وقت پڑھنا، کوئی کام جمعہ کے دن کرنا، کوئی عمل جمعہ کے دن کرنا. کہ جمعہ کے دن کوئی عمل کرو گے تو 70 درجہ بڑھ جائے گا. وہ 1 روپیہ جمعہ کے دن خیرات کیا تو گویا 70 روپے خیرات کیے. ہاں، اللہ نے ایام کی بھی فضیلت رکھی ہے اور جگہوں کی بھی فضیلت رکھی کہ مسجد میں 25 درجہ ثواب ملے گا، حرم شریف میں 1,00,000 درجہ ملے گا نیکی کا بدلہ. یہ اس وجہ سے ہے کہ ان فضائل کے ذریعے سے نفس اور آدمی کا دل عمل کے لیے تیار ہو جائے. نبیوں کا یہی طریقہ تھا کہ وہ فضائل بتاتے تھے، وہ فضائل بتا کر عمل پر ڈالتے تھے. ہاں، اور پھر استقامت کی دعوت دیتے تھے کہ فضیلت معلوم ہو گئی، اب اپنے عمل میں استقامت پیدا کرو کہ برسوں تک وہ عمل کرتے چلے جائیں. سعید ابن مسیب فرماتے تھے، ایک تابعی ہیں، بڑے درجے کے تابعی، قریشی ہے، فرماتے تھے کہ 20 برس ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ آیا ہوں. تو 20 سال ہو گئے کہ مسجد میں حاضری کہ اذان سے پہلے. تو بزرگوں کے جو اعمال ہیں، ہاں، اس میں ہمارے لیے رہبری ہے. تو وہ اس طرح کرتے تھے، ہاں، وہ اس طرح کرتے تھے. اس سے ہمت پیدا ہوتی ہے اور بیداری آتی ہے، غفلت دور ہوتی ہے. اس لیے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے. اس لیے فضائل آئے ہیں، صحابہ کے حیات اور حالات لکھے گئے ہیں. جی ہاں، اسی وجہ سے کہ ان حضرات نے یہ کیا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ راضی رہا ہے. تو اس طرح اس راستے پر آنا، اور ان کو اللہ نے سچا کہا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں، کچے نہیں ہیں. یہ سچے ہیں. صحابہ کو، مہاجرین انصار کو اللہ نے سچا کہا ہے، اولئک هم الصادقون، کہ یہ سچے ہیں. اور ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان والی زندگی لے لو. تو وہ یہی زندگی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دی ہے، وہ انہوں نے لیا ہے. اور یہ انہوں نے ایک طرح سے نور حاصل کیا ہے، اپنے آپ کو اتباع کر کے نور حاصل کیا ہے. اس لیے کہا میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے، ان میں نور ہے، ان میں نور اتباع ہے. کیا ہے؟ نور اتباع ہے کہ قرآن کا بھی اتباع کرتے ہیں، حدیث کا بھی اتباع کرتے ہیں. جی ہاں، تو وہ نور اتباع ان کی زندگیوں میں ہے. جی ہاں، تو وہ کرنا ہے کہ ان کی والی زندگی بناؤ. یہ ہے، یہ اصل ہے ہماری منزل یہاں. باقی یہ جو ہم ہیں یہ تو طریقہ کار ہے. طریقہ کار مقصد کار کے لیے ہوتا ہے.
طریقہ کار مقصود نہیں ہوتا. جیسے حل چلانا مقصود نہیں ہوتا. حل چلانا مقصود ہے, فصل مقصود ہے. کہ حل چلا کر کیا لیا؟ کہ حل چلا کر فصل لی ہے. تو حل چلانا یہ طریقہ کار ہے. پھر اب حل چلے گا ٹریکٹر چلائیں, پھر ٹریکٹر چلاؤ. طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں دنیا میں. جی ہاں, لیکن جو مقصد کار ہے وہ نہیں بدلے گا. سمجھ نہیں بات؟ ہاں, مقصد نہیں بدل سکتا. جیسے کہ زمین سے کیا لینا ہے؟ کہ زمین سے فصل لینی ہے. زمین سے فصل, گندم کی فصل, چاول کی فصل, یہ زمین سے لینی ہے. یہ تو اصل ہے, اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. گندم کی زمین سے گندم لیں گے, چاول کی زمین چاول لیں گے. چاہے ٹریکٹر سے کھیتی کرو, چاہے بیلوں سے کھیتی کرو, چاہے اونٹوں سے کھیتی کرو, تمہاری مرضی ہے. اس کو طریقہ کار کہتے ہیں. طریقہ کار پر اصرار نہیں ہوتا, التزام ہوتا ہے, پابندی کرنی پڑتی ہے. ہاں جی ہاں. اب پہلے بیلوں سے ہمارے ہاں کھیتی کرتے تھے. اب ہمارے پورے گاؤں میں 2 بیل ہے بس. غریب آدمی ہے, غیر مسلم, اس کے 2 بیل ہے, باقی سب ٹریکٹر والے ہوتا ہے. جی ہاں, گھروں کے سامنے ٹریکٹر کھڑے ہیں. تو اس کو طریقہ کار کہتے ہیں کہ طریقہ کار بدلتا رہتا ہے, لیکن جو مقصد کار ہے وہ نہیں بدلے گا. مقصد کار کیا؟ کہ ہماری زندگی اتباع والی بنے. ہاں, ہماری زندگی اتباع والی بنے. اتباع سے کوئی مستثنا نہیں, نبی ہو کہ امتی ہو, سب کو اتباع کا حکم ہے. نبی کو کیا اتباع کا حکم ہے؟ کہ نبی کو اتباع کا یہ حکم ہے کہ وحی کا اتباع کرو. نبی کس کا اتباع کرے گا؟ وحی کا. انما اتبع ما یوحی الی, میں تو اسی کی اتباع کروں گا جو میرا رب کی طرف سے میرے پر وحی آئی ہے. تو نبی وحی کا اتباع کرے گا اور امتی نبی کا اتباع کریں گے. اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور اتباع کے لیے صحیح علم چاہیے. کیا چاہیے؟ صحیح علم ہوگا تو صحیح اتباع ہوگا. جی ہاں, صحیح علم ہو, صحیح عمل کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے, یہ صحیح معلوم ہو تو پھر اس طریقے پر عمل کر کے اتباع صحیح ہوگا. اس لیے علم و ذکر جو ہماری دعوت میں ہے وہ اسی لیے ہے. علم و ذکر اسی لیے کہ جو کام کرو اس کا علم و ذکر آپ کے پاس ہو. علم و ذکر ریل کی 2 پٹڑی کی طرح سے, 2 پٹڑی کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. چلے گی؟ ہاں, پٹڑی میں گاڑی چلے گی 2. ایسے ہی علم و ذکر کے بغیر دینداری نہیں ہوگی. علم و ذکر ہوگا تو دینداری ہوگی, علم و ذکر نہیں ہوگا تو بھی دینداری نہیں ہے. علم نہیں ہے تو جہالت ہے, اور ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے. تو غفلت جہالت دین نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کو کاٹا ہے. یعنی جاہلیت کا زمانہ کہتے تھے, پھر اسلام کا زمانہ ہو گیا تو جاہلیت کو کاٹا علم سے, اور غفلت کو کاٹا ذکر سے. غفلت کو کاٹا کیوں؟ کہ لوگ غافل بھی تھے, جاہل بھی تھے. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم وهم غافلون. آپ ان کو ڈرائیں گے کیونکہ ان کے باپ دادوں کے پاس بھی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. 600 سال ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھنے کے بعد پھر کوئی آیا نہیں, تو سب غافل ہیں. تو آپ ان کو ڈرائیں گے, غفلتوں میں سے نکالیں گے. تو آپ نے لوگوں کو غفلت میں سے نکالا, جہالت میں سے نکالا. وہی ہمارا علم و ذکر ہے کہ جہالت میں سے نکال کر حضور نے ہم کو علم پر ڈالا ہے, غفلت میں سے نکال کر ذکر پر ڈالا ہے. یہی ہماری لائن ہے. پٹڑی 2, اس پر دینداری چلے گی, اس پر دینداری چلے گی. اس لیے ہم کو اپنے دین کا ضروری علم حاصل کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے, یاد کرنا چاہیے. جس دنیا کے کاموں کو سیکھ کر پوچھ کر کرتے ہیں. اور ذکر کرنا
کہ اپنے آپ کو ذاکر بنانے. ذکر کی حد اطاعت ہے کہ آدمی ذکر کرتے کرتے اللہ کی اطاعت تک پہنچ جائے. کل مطیع ذاکرون، علماء نے لکھا کیا ذکر کرنے والا وہی اطاعت کرنے والا ہے. غافل ہوگا تو کیسے اطاعت کرے گا؟ اس لیے ہمارے ہاں ذکر کی بھی تاکید ہے کہ ہمارے ساتھی اپنے ذکر کی پابندی کریں. ہاں صبح شام کا ذکر ہے، تلاوت قرآن شریف ہے، جو ہدایت دی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے. مسنون دعائیں ہیں، یہ زبانی ہے، یہ سب زبانی ذکر ہے. ایسے ہی فرائض اور نوافل یہ بھی ذکر ہے کہ اپنے فرائض کا اہتمام ہو جائے، چھوٹے ہوئے فرائض بھی ادا کرے اور جو وقت کے فرائض ہیں وہ بھی ادا کریں. اور ایسے ہی نوافل حضرت فرماتے تھے نوافل دو قسم کے ہیں. ایک وہ نوافل جن کا شریعت نے وقت مقرر کیا ہے، جیسے چاش کا وقت ہے، اشراق کا وقت ہے، اوابین کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، یہ نوافل بھی پڑھیں. اور جن کے اوقات نہیں ہیں کہ وہ بھی پڑھیں. کوئی صلاۃ الحاجت پڑھنا ہے، استخارہ کرنا ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے. تو نوافل یہ بھی ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے. دعوت کے کام کرنے والوں میں سب سے زیادہ عبادت کی رغبت ہونی چاہیے. ان میں عبادت کی رغبت آ گئی. جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا، صحابہ نے کیا فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا، کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے تو سجدوں میں سجدہ کرنے والے پاؤ گے اور رکوع کرنے والے پاؤ گے. ان کی عبادت کی کثرت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم دیکھنا چاہو گے تو ان کو دیکھو گے سجدوں میں اور رکوع میں. رکوع اور سجدے یہ دونوں نماز کی زینت ہے، نماز کی زینت. رکوع سجدہ بگڑ جاوے تو نماز بگڑ جاتی ہے. ہاں اس لیے رکوع سجدہ کا ذکر آیا ہے. کیا آپ ان کو رکوع کرنے والے پائیں گے کہ ان کا رکوع بہترین ہے، ان کے سجدے بہترین ہے، کیونکہ رکوع سجدہ نماز کی زینت ہے، نماز کا رکن بھی ہے. رکوع سجدہ نماز میں فرض ہے اور زینت صلاۃ ہے. کہ نماز جو خوبصورت لگے گی وہ کیسے لگے گی؟ کہ رکوع سجدوں سے، لمبے لمبے ان کے رکوع ہیں، لمبے لمبے ان کے سجدے ہیں. ہاں تراہم رکعا سجدا، دیکھو گے ان کو رکوع سجدہ کرنے والے. یہ ان کی صفتیں بتائی ہے. کیونکہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام یہ حضرات کثرت سے عبادت کرنے والے ہوتے تھے. اپنی زندگی کے وظیفے کے ساتھ یعنی دعوت کے ساتھ یہ حضرات کثرت سے عبادت کرنے والے بھی ہوتے تھے. ہاں ہماری طرح نہیں ڈیوٹی والے بن جائیں کہ ڈیوٹی پوری ہو کے میں جاتا ہوں. ہاں یہ تو نوکروں کا کام ہے، میری ڈیوٹی پوری میں جاتا ہوں. اب لوگ کھڑے ہیں یہاں کہ میری ڈیوٹی پوری، کہ ہم ڈیوٹی والے نہیں، ہم تو بندے ہیں. ہم تو بندے، ہم کو تو عبادت کے لیے پیدا ہی کیا ہے. سب ڈیوٹی کہاں گئی؟ عبادت کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمارا یہ مزاج بنے کہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. فرائض کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، چاش کی نماز پڑھی، اشراق کی نماز پڑھی، چاش کی نماز پڑھی. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا جانے بند کرنا ہوتا. ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے بدن میں 360 جوڑ ہیں، ہر آدمی کے بدن میں. ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرو. جب صبح میں تندرست اٹھو تو صبح میں تندرست اٹھے تو اس کے شکریہ میں ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ دو. حضرت رسول اللہ 360 صدقے روز کہاں سے لائیں گے؟ غریب آدمی ہے، عام طور پر غربت تھی کہ 360 صدقے روز کہاں سے لائیں گے؟ اچھا ایسا نہیں کر سکتے کیا؟ پھر ایسا کرو کہ 2 رکعت نماز چاش کی پڑھ لیا کرو. 2 رکعت نماز چاش کی پڑھنے کی وجہ سے تمہارے 360 جوڑ 2 رکعتوں میں عبادت میں استعمال ہو جائیں گے، تو اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا. تو 2 رکعت نماز چاش جو ہے پورے بدن کی صحت کا شکریہ ہے.
تو 2 رکعت نماز چاش کے بارے میں یہ تمہارے پورے بدن کی صحت کا شکریہ ہے. چاش کی نماز اس کی 12 رکعتیں ہیں. چاش کی 12 رکعتیں فقہاء نے لکھی ہے. 2 پڑھو 4 پڑھو 8 پڑھو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے 8 پڑھتے. مکہ معظمہ کے فتح موقع پر جب آپ اپنی بہن کے ہاں گئے، چچا جات بہن تھی، تو وہاں غسل فرمایا اور غسل فرما کر چاش کی نماز پڑھی. تو وہ 8 رکعتیں بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی. ہمارے بزرگ بھی اپنے معمولات میں 8 پڑھیں. کم پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں. کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 12. جی ہاں، یہ ہے اشراق ہے، چاش ہے، اوابین ہے. ہاں، تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز تو ہمارا خاص سرمایہ ہے، ہماری خاص پونجی ہے نوافل میں. ہاں، کہ اونچے نوافل وہ ہے جو پچھلے رات کو پڑھے جائیں. اس لیے ہمارے ساتھی اس کا خاص طور سے اہتمام کرے، اس کے عادی بنے، اس کے عادی بنے کہ پچھلی رات کو اللہ کی طرف سے انعامات کا اعلان ہوتا ہے کوئی حاجت والا ہے، کوئی ضرورت والا ہے، کوئی پریشانی والا، میں اس کی پریشانی دور کروں. یہ اعلان ہوتا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے پچھلی رات کو. تو اس وقت یہ مانگنے والے ہوں کہ ہاں ہم مانگنے والے ہیں، ہماری حاجت ہے، ہماری ضرورت ہے، ہم کو جنت چاہیے، ہم کو دوزخ سے پناہ چاہیے. یہ تو اس وقت اللہ کی طرف سے خود بلاوا آتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، اب دروازے کھول دیا دینے کے لیے. ہاں، اس لیے صحابہ کرام اس کا خاص اہتمام کرتے تھے. ہاں، اور آپ اس کی ترغیب دیتے تھے، صلو باللیل والناس نیام، کہ رات کو ایسے وقت میں نماز پڑھا کرو کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس لیے یہ چیزیں ہماری خاص ہے. ہاں، عاجزی کے ساتھ پھر اس وقت دعائیں مانگی جائے، عاجزی کے ساتھ دعا مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اس وقت کی استغفار اللہ کو بہت پسند ہے. جی ہاں، وبالاسحار هم یستغفرون. اللہ کے خاص بندے جو سحری کے وقت میں جو ہے کیا کرتے ہیں کہ استغفار کرتے ہیں پچھلی رات کو. تو یہ تو ہماری خاص چیز ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، ان مختلف اوقات میں ان کے فضائل حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا اور دوسروں کو اس کی دعوت اور ترغیب دینا، تاکہ امت کے اندر یہ چیزیں جو سنتیں ہیں یہ جاری ہو جائیں. یہی ہمارے کام کا مقصد ہے. ہاں، یہی کام کا مقصد ہے. اپنے کام کے لیے اللہ سے نصرت اور مدد بھی مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں ہماری نصرت فرماوے، ہماری مدد فرماوے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جو ہو رہا ہے اس کو قبول فرماوے، اور جو کمی بیشی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماوے. یہ طریقہ ہے. کام بھی کریں، معافی بھی مانگیں. کریں گے انشاءاللہ.